السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ یقین مانیے، اگر اس کو بھی آپ شرک نہیں کہیں گے تو پھر کس کو شرک کہیں گے؟ اگر اس کو بھی آپ معاذ اللہ شرک سے بڑھ کر گناہ نہیں کہیں تو پھر کس کو کہیں گے؟ آئیے ناظرین وہ دیکھتے ہیں آخر ان کے دربار پہ ہو کیا رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو ہے ہی کوئی نہیں، تیرے مزار تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ اگلے لوگوں میں سے جب انبیاء یا نیک بندے فوت ہو جاتے تھے لوگ اس کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، یہ کام تم نہ کرنا۔ اور یہ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ یہ آپ نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہی تھی۔ یار جو شخص اتنا سینسٹیو ہو، اس کے ماننے والی امت اس کی قبر مبارک کو تو چھوڑ دیں، دنیا میں جہاں کوئی قبر نظر آئے اس کے ساتھ اس قسم کے عقیدے وابستہ کرنا شروع کر دیں۔ آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں، اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں۔ کئی اسلامی بھائیوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائی ہے، اچھی نیتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے، جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے، انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے، کیونکہ ان کے مرید ہے نا، کہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا، میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماں ماں محتاج تو حاجت روا، ماں ماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا یا غوث اعظم۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ المدد یا غوث اعظم پیر ماں، امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن۔ یا خواجہ تیری جھولی بھر دو، یا خواجہ تیری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری 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 جھولی بھر دو، 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 یا خواجہ میری 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 جھولی بھر دو، یا خواجہ۔ تو نبی علیہ السلام نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے، اور کیا کرتے ہیں حضور؟ اس سے بڑھ کے اور کیا کرتے ہیں؟ امت کو یقین دلانے کے لیے کہ ڈر جاؤ۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، میری قبر پہ میلہ نہ لگانا۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں تم ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا۔ ویسے تو درود پڑھنا، وہاں پہ سلام عرض کرنا اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نیکی، نفلی عبادات میں اگر کوئی ہے تو قبر رسول کی حاضری ہے، لیکن حضور نے کہا وہاں پہ بھی میلہ نہیں لگانا، بس سلام عرض کرو اور چلے جاؤ۔ رسول اللہ نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں۔ رسول اللہ نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا۔ ہمارے لیے تو اس پلانٹ ارتھ پہ رسول اللہ کی قبر مبارک سے زیادہ کوئی
عزت اور احترام والی جگہ نہیں ہے، کوئی دنیا کی قبر اس کا مقابلہ نہیں کرتی. لیکن نبی الاسلام فرما رہے ہیں اگر اس کے ساتھ بھی کوئی عقیدہ منسوب کرو گے تو وہ شرکی عقیدہ ہے. اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ ہماری ماں کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے، وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو جب تکلیف ہوتی تو آپ اپنے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے اور بار بار ایک جملہ بولتے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم رسول اللہ کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن کر دیتے، یعنی میں اپنے حجرے کی دیوار گرا دیتی، جب جس کا دل کرے وہ قبر رسول پہ حاضر ہوتا. لیکن ہمیں ڈر تھا کہ رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے. ادھر تو اما عائشہ کو کسی نے کہا کہ شرک تو ختم ہو چکا ہے، انہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث موجود ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسول، الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں. اور اما عائشہ دیکھیں وہ کہہ رہی ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، اما عائشہ ہی اس کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی بیماری کے دن چل رہے تھے اور آپ کی 2 بیویاں وہاں پہ موجود تھیں، یعنی 3 بیویاں اکٹھی ہیں، سیدہ ام حبیبہ اور ام سلمہ، اور وہ آپس میں بات کرنا شروع ہو گئی. اور یہ دونوں سینئر اصحاب میں سے ہیں اس حوالے سے کہ دونوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے جو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے کی تھی. تو وہ ذکر کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں یہ بات کر رہی تھی کہ وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹکی ہوئی تھی اور نبی الاسلام تکلیف کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے. آپ اس بیماری کے عالم میں بھی اٹھ گئے. آپ نے کہا ان میں یہی تو خرابی تھی کہ جب ان میں کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بن کے ابھریں گے. اللہ اکبر. آپ کو یہ نہ سمجھے یہ اگلے لوگوں کی بات ہے، نہیں. اب وہ حدیث جو میں نے پہلے بیان کی بخاری مسلم کی وہ دوبارہ یاد کر لیں. تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. اور پوچھا گیا اگلے لوگ کیا یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا وہی تو ہیں. اور اس کو یہ ہمارے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب وہ کہتے ہیں یہ فیشن کے بارے میں نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، پرانے دھوکے. ترمذی میں اس کا شان ارشاد موجود ہے. کس موقع پہ حضور نے کہا؟ فیشن کے اوپر نہیں کہا، شرکی ایکٹیویٹی پہ کہا. جب صحابہ نے کہا آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں جہاں پہ ہم برکت کے لیے اسلحہ لٹکائیں، تو آپ نے فرمایا تم نے وہی بات کی ہے جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کہ خدا کا بت مقرر کرتے ہیں. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ درخت تو ہم برکت کے لیے مانگ رہے ہیں، کوئی پوجنے کے لیے نہیں مانگ رہے، کوئی ہم نے اسٹیچو نہیں اللہ کا بنایا، آپ اس کو اس سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ کس کی جرت تھی امام الموحدین کے سامنے بولتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ 4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، الموطأ امام مالک میں. عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. یعنی وہ تینوں قبروں پہ جاتے، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو، اے ابو بکر آپ پہ سلام ہو، اے عمر آپ پہ سلام ہو. ایک روایت میں ہے یا ابتا، اے میرے باپ آپ پہ سلام ہو. تو وہ اپنی جگہ وہ فضیلت ہے قبر رسول کی حاضری، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس قبر کے ساتھ اس طرح کے عقیدے وابستہ کرنا، آپ مجھے بتائیں اگر قبر رسول کا یہ سٹیٹس ہے کہ آپ نے کوئی عقیدہ وابستہ نہیں کرنا، باقی قبریں تو شاہی کوئی نہیں. اے جملہ ہر جگہ فٹ ہوتا جے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. قبر رسول سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے مزار تھے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ یہ فٹ ہوتی ہے بات. تو نبی الاسلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں جنہوں نے آپ کے کام آنا ہے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی. شفاعت کے ہم نے حقدار ہونا ہے اگر نبی الاسلام کی سچی پیروی کی. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی اور حبیب اتاری کی بھی آپ نے سنی اور آپ نے مرزا علی انجینئر کی ویڈیو سنی. ناظرین، اب ایک رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر اب مزاروں درباروں پہ چومنے
چاٹنے لگ پڑے ہیں یہ بابا جی تسی کرنا جو بھی کرنا. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے آیا کہ یہ بات کہی تھی کہ میرا دربار بنا کے اور مجھے پوجنا شروع کر دو, مجھ سے ہی مانگنا شروع کر دو. ناظرین اگر یہی سوال ہم ہندو سے کریں کہ تم لوگ مورتیاں بنا کے کیوں پوجتے ہو, وہ آگے سے یہی سوال ہمیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں یہ کہتے ہو مورتیوں کو بنا کے پوجتے ہو تو آپ ہی تو پوجتے ہو, ہم کھڑی کر کے پوج لیتے ہیں, آپ لٹا کے پوج لیتے ہو, بات تو وہیں پہ ہے, آپ کیسے مسلمان ہو گئے؟ نہیں آیا کہ یہ جو ہو رہا ہے, جو کچھ یہ کر رہے ہیں دربار کے اوپر, کیا یہ شرک نہیں ہے؟ حالانکہ سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے, سب سے بڑا گناہ. جیسا کہ وہ حدیث ہے صحیح البخاری کی, حضرت غالباً سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بیوی کے پاس, اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی اور مرد کو دیکھ لوں تو میں گردن اتار دوں ان دونوں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرا ساتھ کتنا غیرت مند ہے, لیکن فرمایا میں ساتھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ رب العالمین مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے بعد دوسرے مرد کو برداشت نہیں کرتا, شریک کو برداشت نہیں کرتا, کہ اللہ اپنے ساتھ کسی اور شریک کو برداشت کر لے گا؟ اپنی جب باری آتی تو اس چیز کو برداشت نہیں کرتا, جب رب العالمین کی باری آتی تو سب کچھ کیے جا رہے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. یقین مانیے ناظرین کل قیامت کا دن ہوگا, ایسے لوگ وہاں پہ پھنسے ہوں گے. یہ بھی نہ کہیے گا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, سورۃ الفاتر کا مطالعہ کریں, قرآن کہہ رہا ہے یہ کل کو سارے پکڑے جائیں گے, کیونکہ جو بزرگ اللہ کے ولی ہوں گے وہ بچ جائیں گے, یہ جو پوجنے والے ہیں نا یہ پھنس جائیں گے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کر, مزاروں درباروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے تو آگے تے بہ جا. نہیں بہتر یہ سی کہ آگے تے بہ جاندے, لیکن انہوں نے کہا نہ, اسی ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, قرآن اور احادیث کی مخالفت ہی کرنی. معاذ اللہ, استغفر اللہ. انہوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ, صحت, تندرستی والی, ایمان والی, لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.